السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہم اپنے اگلے سبق کا آغاز کریں گے۔ سبق سے پہلے ہم ابتدا کریں گے ایک دعا سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، کہ ہے میرے رب، یہ جو ہم نے ایک کام شروع کیا ہے قرآن کو سمجھنے کی خاطر، اس کو ہمارے لیے آسان کر دے، وتمم بالخیر، اور خیریت کے ساتھ ہمارے اس کام کو، اس کو اتمام کر دے، اس کو خیریت کے ساتھ اس کو آخر تک پہنچا دے۔ 3 دن ہو گئے کہ ہم نے سبق نہیں کیا تھا، آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا تھا، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو طبیعت کے اندر کچھ اضطراب تھا، کچھ ایسی کیفیت تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ جو کہ کل آپ کے علم میں ہوگا کہ انڈیا اور پاکستان کا ایک ٹاکرا تھا، ایک میچ تھا، اور اس وقت میرے خیال سے کسی کا بھی فوکس نہیں ہوتا سبق کے اوپر۔ ظاہر ہے کھیل کا بھی ایک اپنا کردار ہے، ایک اہمیت ہے۔ اور سبق کے آغاز سے پہلے ایک آپ سے گزارش کرنی ہے کہ ہم یہ جو دین کا کام ہم نے شروع کیا ہے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے، تو آپ جب ہمارے کسی بھی ولاگ کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ یہ کیجئے گا کہ ہماری ویڈیو کو جب آپ لائک کریں گے یا اس میں کمنٹ کرتے ہیں اور اس کو آگے شیئر کرتے ہیں، اور چینل کو جب آپ فالو یا سبسکرائب کرتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا چینل جو ہے ایک پلیٹ فارم ہے جو دینی ہے، وہ گرو کرتا ہے۔ تو اگر یہ ہماری یہ بات، ہماری یہ خدمت اور کوشش 500 بندوں تک پہنچ رہی ہے، تو آپ کی اس خدمت کی وجہ سے، آپ کے تعاون کی وجہ سے ہماری یہ بات اور ہمارا یہ پیغام آگے 1000 1500 بندوں تک، اور اسی طرح سے کرتے کرتے ہزاروں لوگوں تک پہنچ سکتا ہے۔ تو چلیے اب ہم اپنے اگلے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ سورہ اخلاص کی اگلی 2 آیات ہیں۔ اس دن ہم نے پہلی 2 آیات پڑھی تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ وہ 2 آیات تو آپ نے دیکھ لی ہوں گی، ان کا مطالعہ بھی کیا ہوگا۔ آج ہم آگے پڑھیں گے لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم الفاظ کی جو ادائیگی ہے، اس کا جو تلفظ ہے، وہ ہم اچھے طریقے سے کریں۔ قرات لازمی نہیں ہے، لیکن گرامر کے اعتبار سے بھی، یعنی کہ مخارج کے اعتبار سے بھی اس کی ادائیگی بہتر ہونی چاہیے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو پہلی آیت کے اوپر دوبارہ سے آتے ہیں۔ لم یلد ولم یولد، لم کے معنی ہے نہیں، لم کے معنی ہے نہیں، یلد اس کے معنی ہے نہیں جنا، نہیں پیدا کیا۔ ولم یولد، واو کے معنی ہے اور لم کے معنی ہے پھر نہیں، اور یولد کے معنی ہے نہیں پیدا کیا گیا، یہ پیدا کیا گیا۔ تو لم آیا تو اس کے بعد اس کے ساتھ پھر ہم نہیں کا ترجمہ کریں گے، ولم یولد۔ اب اس کی ترکیب کر لیتے ہیں، کچھ ایک ایک لفظ کی وضاحت کریں گے۔ اب لم کے معنی نہیں ہے۔ ہمیشہ عربی گرامر کے اندر قرآن مجید، فرقان حمید اور ذخیرہ احادیث اور عربی کی جتنی بھی کتب اٹھا لیں، لم کے معنی آپ کو نہیں کے ہی ملیں گے، کہ لم کے معنی ہے نہیں۔ اور ایک مزے کی بات بتاؤں کہ یہ جو لم لفظ ہے، یہ کیا عمل کرتا ہے؟ یہ اچھا، اس سے قبل ایک اور بات، جس طرح سے 3 زمانے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ماضی ہے، حال ہے اور مستقبل۔ ماضی گزرا ہوا، حال موجودہ، اور مستقبل آنے والا۔ تو لم کیا کرتا ہے؟ لم اب یہ ایسا کرتا ہے کہ مضارع جو حال اور مستقبل، جسے عربی کے اندر مضارع کہتے ہیں، عربی گرامر کے اندر مضارع کہتے ہیں، یعنی اس صیغے کو، ٹھیک ہے؟ جیسا مثال کے طور پر یولد، لم یلد، یلد کیا ہے؟ یہ فعل مضارع ہے عربی گرامر کے اندر۔ اب اس کے اندر 2 معنی ہوتے ہیں، پیدا کرتا ہے یا پیدا کرے گا۔ یلد کے معنی کیا تھے؟ پیدا کرتا ہے یا کرے گا۔ لیکن لم کیا کرتا ہے؟ یہ جب کسی مضارع کے اوپر داخل ہوتا ہے تو اس کے معنی حال اور مستقبل دونوں کو ختم کر کے ماضی کے کر دیتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ لم یلد، اب یہاں ہم ترجمہ یہ کر رہے ہیں کہ اس نے نہیں پیدا کیا، اس نے نہیں پیدا کیا۔ حالانکہ ترجمہ ہم اگر لم نہ ہوتا تو یلد کا ترجمہ ہم یہ کرتے، وہ نہیں پیدا کرتا اور نہیں کرے گا یا نہیں کرے گا۔
ظاہر ہے مضارع کے دو ہی ترجمے ہوتے ہیں گرامر کے اندر، عربی گرامر کے اندر، ایک حال کا اور ایک مستقبل کا۔ تو لم نے کیا کیا، اس مضارع کے معنی کو کیا کر دیا، تبدیل کر دیا اور ماضی کے ساتھ لے گیا، ماضی کے ساتھ خاص کرتا ہے۔ تو لم کے ایک معنی کے اندر اس کا عمل یہ ہے کہ لم معنی کو ماضی کے ساتھ خاص کر لیتا ہے۔ اگر مضارع کو اندر آ جائے تو نہ پھر حال کا ترجمہ ہوگا نہ ہی مستقبل کا ہوگا، تو اس لیے ہم یہ کرتے ہیں لم یلد، نہ ہی اس نے کیا کیا، پیدا کیا، یعنی جنا، کسی کو پیدا کیا، لم یلد، نہ ہی اس نے کسی کو، نہ ہی اس نے کیا کیا، پیدا کیا۔ سمجھ آ گئی؟ اب ایک تو یہ عمل ہوا معنی کے اعتبار سے، ماضی میں لے جاتا ہے۔ دوسرا الفاظ کے اعتبار سے لم کا عمل یہ ہے کہ وہ اپنے ماں بعد جس کے اوپر داخل ہوتا ہے، جس طرح سے یہاں پہ یلد ہے تو اس کو آخر میں سکون دے دیتا ہے، جزم دے دیتا ہے۔ اب یلد، یلیدو نہیں ہے، یلیدو نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، لم یلد، آخر سے کیا ہو گیا، جازم ہو گیا، آخر سے مجزوم ہو گیا، کیا ہوا، ساکن ہوا۔ تو لم کیا کرتا ہے، ایک تو نفی کے لیے ہوتا ہے، کسی چیز کے انکار کے لیے، معنی کو ماضی میں کر دیتا ہے، اور دوسرا یہ جازم ہے، یہ اپنے ماں بعد کو کیا کر دیتا ہے، جزم کر دیتا ہے۔ اس کی مختلف صورتیں کس طرح جزم کرتا ہے وہ بعد میں تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو کیا ہوا، لم حرف نفی ہے، یہاں پہ حرف نفی ہے، جس سے ہم نو کا استعمال کرتے ہیں۔ یلید کیا ہوا، فعل مضارع ہوا، لیکن یہ مجزوم ہو گیا، اس کے اوپر کیا آ گئی، جزم ہو گئی۔ تو کیا معنی ہو گیا، لم یلد، نہیں جنا، نہیں پیدا کیا، یعنی اس نے خود کسی کو نہیں جنا۔ پھر دوبارہ سے اس سے آگے آ جائیں تو واو ہے، یہ واو حرف عطف ہے، حرف عطف یعنی کہ دو جملوں کو یہ ملاتا ہے ہمیشہ سے، پہلے اور دوسرے جملے کو کیا کر رہا ہے، ملا رہا ہے۔ یہاں پہ کون سے دو جملے، ایک لم یلد ہے اور دوسرا لم یولد ہے، تو دونوں کو کس نے ملایا، واو نے۔ تو واو حرف عطف ہے، یعنی کہ یہ گفتگو کو، جملوں کو ملانے کے لیے اس کو کیا کہتے ہیں، حرف عطف، حرف عطف۔ اچھا جی، واو حرف عطف ہے، اس کے معنی کیا ہیں، واو کے معنی ہیں اور، یہ تو تقریباً سبھی کو آتے ہیں۔ واو کے معنی کیا ہیں، اور، پورے قرآن مجید میں واو کے معنی اور ہی آپ کو ملیں گے۔ ہاں، ایک جگہ پہ آپ دیکھیں گے واو قسمیہ بھی ہوتا ہے، واللہ، اللہ کی قسم، تو وہاں پہ جو واو ہوگا وہ کیا ہوگا، وہ قسم کے معنی میں ہوگا، وہاں پہ آپ کہیں گے اللہ کی قسم، واللہ، اللہ کی قسم۔ تو یہاں پہ کیا ہے، واو حرف عطف ہے اور اس کے معنی ہیں اور۔ لم یلد، نہیں جنا اس نے، اور واو، اور لم یولد، لم پھر وہی آ گیا، سیم حرف نفی ہوگا۔ یولد، یہ بھی فعل مضارع ہے لیکن یہ کیا ہے، مجہول کا صیغہ ہے۔ یلد معروف کا صیغہ تھا اور یولد یہ مجہول کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم آگے چلیں گے، اور یولد یہ فعل مضارع معروف سے مجہول کیسے بن گیا اس کی بھی وضاحت کریں گے، لیکن ابھی ہم دوسرے آسان انداز کے اندر آگے چلتے ہیں۔ یولد، یولد مجہول کا صیغہ ہے تو معنی بھی مجہول کریں گے، نہیں جنا گیا، لم یولد نہیں جنا گیا، اللہ نے نہ کسی کو جنا، ولم یولد اور نہ ہی وہ جنا گیا۔ اب یہ جو پورا کا پورا جملہ ہے یہ جملہ فعلیہ ہے، جملہ فعلیہ خبریہ، اس لیے کہ اس کے اندر فعل اور فاعل کی بات ہو رہی ہے، کوئی جملہ اسمیہ نہیں ہے، یعنی اس میں مبتدا خبر والی کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو ہم اگر آپ سے کوئی پوچھے تو ہم کہیں گے یہ جملہ فعلیہ ہے، ظاہر ہے یلد کیا ہوا، فعل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یولد کیا ہے، یہ بھی فعل مضارع ہی ہے اور کیا ہے، مجہول ہے۔ تو معنی کیا ہوئے، لم یلد نہیں اس نے جنا، واو اور ولم یولد، لم یولد نہیں وہ جنا گیا، تو اللہ نے نہ کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، وہ ان دونوں چیزوں سے ماورا اور بری ذات ہے، وہ خالق اور مالک ہے، اس نے کسی کو جنا نہیں، یعنی کہ مخلوق ہی کا ایک وصف ہے کہ وہ کسی کو جنتی ہے، اور پھر مخلوق ہی کا ایک وصف ہے کہ وہ کسی سے جنی جاتی ہے۔ تو یہ آیت ہمیں کیا بتلاتی ہے کہ اللہ رب العالمین یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو نظام فطرت ہے، جننے کا، خود جن جانا یا جننے کا، اس سے اللہ رب العالمین کیا ہے، بری ذات ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہی مالک اور وہی خالق ہے، وہی خلاق ہے۔ دوسری آیت کے اوپر آتے ہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اب یہاں پہ دوبارہ سے دیکھیے، واو حرف عطف ہے،
اس نے پچھلے اور اس جملے کو ملایا، ٹھیک ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ اور. واو کے معنی اور. لم کے معنی پھر حرف نفی ہے، انکار، ٹھیک ہے. ولم اور نہیں، یکن. اب یکن فعل ناقص ہے. یکن کیا ہے؟ فعل ناقص ہے. تو میں نے جس طرح سے پہلے ذکر کیا کہ ہم تفصیل کے اندر نہیں جائیں گے، بس سرسری ہم چیزوں کو پڑھیں گے، آگے چل کے انشاءاللہ العزیز ہم تفصیل میں جا سکتے ہیں. یکن فعل ناقص ہے. کانا یکونو، کانا یکونو، آگے چلیں گے تو یکن ہو جائے گا. اب لم نے کیا کیا؟ اس کو یکن آخر میں سے ساکن کر دیا. جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ لم کا یہ عمل ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا جو اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے اس کو کیا کر دیتا ہے؟ وہ ساکن کر دیتا ہے. تو یہاں پہ کیا ہوا؟ ولم اور نہیں، واو اور لم نہیں، یکن ہے. لہو اس کے لیے، لہو لام کے معنی ہے کے لیے، لام کے معنی ہے کے لیے، اور ہو یہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا یہ کیا ہے؟ ضمیر ہے. یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ پچھلی آیات کی طرف، اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. ہو وہ. ولم اور نہیں، یکن ہے، لہو اس کے لیے، لہو اس اللہ کے لیے، کوفوون برابر، ہمسر، احدن کوئی ایک بھی، احدن کوئی ایک بھی. اب کوفوون کیا ہے؟ کوفوون کیا ہے؟ اسم ہے. کوفوون کیا ہے؟ اسم ہے. اور احدن بھی کیا ہے؟ اسم ہے. اب اس آیت کو ہم کس طرح سے سمجھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا بتلا رہے ہیں؟ اب اس کی چیز کے اوپر آ جائیں دوبارہ سے. اور نہیں، ولم یکن اور نہیں، کیا نہیں؟ کس کے لیے نہیں؟ دو سوال پیدا ہوتے ہیں. ولم یکن اور نہیں ہے، کیا نہیں ہے اور کس کے لیے نہیں ہے؟ تو دو خبریں ہو گئی. پہلی خبر آ جائیے دوبارہ سے فوکس کریں اس کے اوپر. کوفوون برابری، کیا نہیں ہے تو بتا دیا، کوفوون برابری. دوسری خبر دی، کیا چیز؟ کس کے لیے؟ کسی بھی ذات کے لیے، احدن کسی کے لیے بھی، ٹھیک ہے. احدن دوسری خبر ہے، یعنی کہ کائنات کے اندر کوئی بھی اس کے برابر نہیں. کائنات کے اندر کوئی بھی اس کے برابر اور ہم سر اور ہم پلہ نہیں، وہ واحد ایک ذات ہے. اب دوبارہ سے آئیے، ولم یکن اور نہیں ہے، یکن کہ ہو، لہو اس اللہ کے لیے، کفوان ہم سر، احدن کوئی ایک بھی، احدن کوئی ایک بھی. تو دو خبریں ہوئیں. خبر اول کفوان ہے، پہلی خبر اس جملے کے اندر دی جا رہی ہے جو، اور جو دوسری خبر ہے وہ ہے احدن، وہ ہے احدن کوئی ایک بھی. اور نہیں ہے، اور نہیں ہے کفوان برابر احدن کوئی ایک بھی، لہو اس اللہ کے لیے، لہو اس اللہ کے لیے. تو اب کتنا آسان ہو گیا اگر ہم نے اتنی چیزوں کو ہم آگے لے کر چلیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو دوبارہ سے آج کا جو سبق ہے آپ نے اس کو ریپیٹ کرنا ہے، اس کو بار بار دیکھنا ہے، اور ہو سکتا ہے تو آپ اس کو کسی کاپی پیڈ کے اوپر آپ اسے لکھ بھی سکتے ہیں، تحریر کر سکتے ہیں. اس لیے کہ بہت ساری لکھنے کی وجہ سے، بہت ساری چیزیں سننے کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہیں؟ آپ کو ازبر ہو جاتی ہیں اور وہ آپ کو ریپیٹ ہو جاتی ہیں. ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کا فہم فرمائے، اس کی سمجھ فرمائے، اور پھر اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.